گزشتہ اتوار کو ہزاروں لوگوں نے تحریر اسکوائر میں محمد مورسی کی فتح کا جشن منایا، وہی چوک جس میں اکٹھے ہو کر مصر کے لوگوں نے سابق صدر حسنی مبارک سے صدارت چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ ڈیوڈ شینکر کا تعلق واشنگٹن انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آزاد اور شفاف انتخابات کروانے پر مصر کے لوگ داد کے مستحق ہیں، لیکن ان کا امتحان اب شروع ہوا ہے۔ کیونکہ مصر کی ملٹری ابھی بھی سیاست اور ملک کے منتخب امیدواروں کو جواب دہ ہونے سے بالاتر ہے۔ شینکر کہتے ہیں کہ اقتدار کی تبدیلی سے امریکہ اور مصر کے تعلقات اثر انداز ہوں گے۔ امریکہ کو مورسی حکومت کو وقت دینا ہوگا کہ وہ اپنی پالیسیاں بنا سکے، اور ہم اپنی پالیسیاں ان کو دیکھ کر بنائیں۔ ہم مصر کو سالانہ $1.5 ارب دیتے ہیں، ہم یہ جاری رکھنا چاہیں گے، لیکن میرے خیال میں کانگریس نئی حکومت کو غیر معینہ فری پاس نہیں دے گی۔ مغرب کو خواتین کے حقوق کے بارے میں فکر ہے، کیونکہ ماضی کی کالعدم پارٹی اب حکومت بنا رہی ہے، لیکن گیلپ کے مطابق مصر، تیونس، شام، لیبیا اور یمن میں کیے گئے رائے عامہ کے جائزوں میں عورتیں اور مرد دونوں ہی شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ ایسے مردوں اور خواتین کی تعداد بہت کم ہے جو شریعت کا نفاذ نہیں چاہتے۔ مصر اور یمن میں یہ صرف 1 یا 2%، جبکہ تونس میں 10% ہیں، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد شرعی قوانین دیکھنا چاہتی ہے۔ تونس میں لوگ شریعت چاہتے ہیں لیکن مکمل طور پر نہیں۔ عادل سکندر کا تعلق جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے سینٹر فار کنٹمپریری عرب اسٹڈیز سے ہے۔ بظاہر تو امریکہ نے یہ کہا ہے کہ وہ جمہوری حکومتوں کے فیصلوں کو تسلیم کرے گا اگر مشترکہ مفادات اور خود مختاری کا احترام کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ خطے کے لیے امریکہ کی فورن پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ ایک اور تبدیلی ہے نئے لیڈروں سے وابستہ توقعات۔ چاہے تیونس میں اناہاد ہو یا مصر میں اخوان المسلمین، جب تک وہ ایسے اقدامات نہیں کریں گے جس سے عام آدمی کو فائدہ پہنچے تو وہ زیادہ عرصے تک اقتدار میں نہیں رہ سکیں گے۔ محمد مورسی کو مبارکباد کا فون کر کے صدر براک اوباما نے کہا کہ امریکہ جمہوریت کی طرف بڑھنے اور مصر کے عوام کو ان کی تحریک کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کا ساتھ دے گا۔ مریام ڈیالو کے ساتھ محمد عاطف، اردو، VOA۔